چچی مجھے بھوک لگی ہے، خدا کا واسطہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ پارسا کی آواز میں نقاہت اتنی تھی کہ دیواریں بھی لرز اٹھتیں۔ وہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے التجا کر رہی تھی۔ بھوک کی شدت سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ سارا دن اس نے گھر کے ہر کونے کی صفائی کی تھی، قالین جھاڑے تھے، برتن مانجھے تھے، مگر بدلے میں اسے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ منحوس لڑکی، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور تجھے کھانے کی پڑی ہے۔ رقیہ بیگم کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ جو پہلے ہی اپنے بیٹے کی دوری کے غم میں نڈھال تھیں، پارسا کی آواز سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے پاس پڑا ہوا جھاڑن اٹھایا اور پوری قوت سے پارسا کے منہ پر دے مارا۔ آہ! پارسا کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ کمزوری سے نڈھال ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ رقیہ بیگم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ جھکی اور پارسا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ سن لے کان کھول کر، جب تک میرا اذلان واپس نہیں آتا تجھے اس گھر میں سکھ کا سانس لینا نصیب نہیں ہوگا۔ تو نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا ہے، اب میں تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ رقیہ بیگم اس کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر لاؤنج میں لے آئی اور دھکا دے کر صوفے کے پائے کے پاس گرا دیا۔ پارسا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر اس کی سسکیاں گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ دادی جان اپنی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی اور ملازموں کو رقیہ بیگم نے پہلے ہی چھٹی دے دی تھی۔ پارسا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے شکم کو چھوا۔ وہاں ایک ننھی جان پرورش پا رہی تھی، اذلان کی نشانی، وہ نشانی جسے شاید دنیا میں آنے سے پہلے ہی نفرت کی بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا۔ 2 مہینے پہلے تک سب کچھ کتنا مختلف تھا، یا شاید وہ محض خوش فہمی کا شکار تھی۔ یونیورسٹی کا کشادہ لان طلبہ سے بھرا ہوا تھا۔ پارسا اپنی کتابیں سینے سے لگائے سر جھکائے کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے 2 گہری سے آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ پارسا، وہ بھاری اور روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا۔ اذلان سکندر، یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم مگر انتہائی مغرور نوجوان، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سخت تاثر تھا۔ جی اذلان بھائی، پارسا نے لرزتی آواز میں کہا۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چند قدم مزید قریب آیا، اتنا قریب کہ پارسا کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس ہونے لگی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بھائی مت کہا کرو، اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں پارسا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جیسے اس کے اندر چھپے ہوئے ہر خوف کو پڑھ رہا ہو۔ اس نے پارسا کے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا جو سرک کر کاندھے پر آ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے تمہارا ننگا سر پسند نہیں۔ یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی میلی نظر تم پر پڑے۔ پارسا نے گھبرا کر جلدی سے دوپٹہ سر پر جمایا۔ سوری، وہ ہوا سے بہانے مت بناؤ، اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنونیت تھی۔ کل سے تم عبایا پہن کر آؤ گی، مجھے تمہارا یہ وجود، یہ چہرہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا گوارا نہیں ہے۔ تم صرف میری ہو، سمجھی تم؟ پارسا کا دل زور سے دھڑکا۔ اذلان کی یہ ملکیت جتانے کا انداز نیا نہیں تھا۔ بچپن سے وہ ایسا ہی تھا، کھلانوں سے لے کر کتابوں تک، اور اب پارسا کی ذات تک وہ ہر چیز پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ پارسا جو ہمیشہ سے دبی ہوئی اور کم گو تھی، اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیتی تھی۔ جی، میں کل سے عبایا پہن لوں گی، اس نے فرما برداری سے کہا۔ اذلان کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ گڈ، اب جاؤ کلاس میں اور دھیان رہے، اگر میں نے تمہیں اس گروپ والے لڑکے احسن کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پارسا وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اذلان سے ڈرتی بھی تھی اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اذلان کے لیے ایک نرم گوشہ بھی تھا، مگر وہ اس کے اظہار کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ گھر آ کر جب اس نے رقیہ بیگم کے سامنے عبایا کا ذکر کیا تو چچی کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک ابھری۔ رقیہ بیگم جانتی تھی کہ اذلان پارسا کے لیے کچھ خاص جذبات رکھتا ہے، اور یہی بات انہیں کھٹکتی تھی۔ وہ اپنی بھانجی زارا کی شادی اذلان سے کروانا چاہتی تھی تاکہ جائیداد گھر کی گھر میں ہی رہے اور ان کا تسلط برقرار رہے۔ ایک شام جب اذلان گھر پر نہیں تھا تو رقیہ بیگم پارسا کے کمرے میں آئی۔ پارسا اس وقت اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ پارسا بیٹی ذرا میری بات سننا، رقیہ بیگم نے مصنوعی مٹھاس سے کہا۔ جی چچی جان، پارسا ادب سے کھڑی ہو گئی۔ تم جانتی ہو کہ اذلان کے رشتے کی بات چل رہی ہے میری بہن کی بیٹی زارا کے ساتھ، مگر اذلان ہے کہ سنتا ہی نہیں، مجھے لگتا ہے وہ تمہاری وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ رقیہ بیگم نے زہر آلو تیر چلایا۔ میری وجہ سے؟ لیکن چچی میں نے تو کبھی، تم نے نہیں، مگر وہ تو بے وقوف ہے نا،
دیکھو پارسا، اگر تم اپنے دادا دادی کو خوش دیکھنا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ اس گھر میں سکون رہے تو تمہیں کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ پارسا کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ تمہیں اذلان سے کہنا ہوگا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی، تمہیں کہنا ہوگا کہ تم یونیورسٹی میں کسی اور لڑکے، کیا نام ہے اس کا، ہاں احسن، تم اسے پسند کرتی ہو۔ نہیں چچی، میں ایسا جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں؟ اذلان یقین نہیں کریں گے اور یہ سچ نہیں ہے۔ پارسا نے انکار میں سر ہلایا تو رقیہ بیگم کا چہرہ اچانک بھیانک ہو گیا۔ انہوں نے پارسا کا بازو دبوچ لیا۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے مردہ ماں باپ کی وہ نشانیاں جلا دوں گی جو تو نے سنبھال کر رکھی ہیں، اور تیرے بوڑھے دادا کو ایسا صدمہ دوں گی کہ وہ سہ نہیں پائیں گے۔ فیصلہ تیرا ہے۔ پارسا رو پڑی۔ وہ اپنی ماں کی آخری نشانیوں اور دادا جان کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ اگلے ہی روز یونیورسٹی کی کینٹین میں جب اذلان اس کے پاس آ کر بیٹھا تو پارسا نے ہمت مجتمع کی۔ اذلان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہو۔ اذلان نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے پارسا کا چہرہ اترا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ آپ میرے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ غلط ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اذلان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کافی کا مگ لرز گیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ میں احسن کو پسند کرتی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پارسا نے رٹا رٹایا جملہ بول دیا، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اذلان چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ یکلخت نفرت میں بدل گئی۔ تو یہ پردہ، یہ حیا، یہ سب ڈھونگ تھا؟ اس نے حقارت سے کہا۔ مجھے لگا تھا تم مختلف ہو پارسا، مگر تم بھی وہی نکلی جو میری ماں کہتی تھی، بد کردار۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور پارسا وہیں میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا صرف اپنے خاندان کے سکون کے لیے، مگر قدرت کا کھیل کچھ ایسا ہی تھا۔ چند دن بعد ہی دادا جان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ وکیل کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ دادا جان نے اپنی وصیت میں لکھ دیا ہے یہ ساری جائیداد پارسا کے نام ہوگی اور اذلان کو حصہ تبھی ملے گا جب وہ پارسا سے نکاح کرے گا۔ یہ خبر تو اذلان پر بم بن کر گری۔ وہ تو پارسا کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب اسے جائیداد اور دادا کی آخری خواہش کے لیے کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ نکاح کی رات کمرے میں خوفناک خاموشی تھی۔ پارسا گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی پارسا کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم سے محبت میں یہ نکاح کیا۔ اذلان کی آواز میں زہر کھلا تھا۔ تو میرے لیے صرف ایک مجبوری ہو، ایک سودا۔ تم جیسی لڑکی جس کے دل میں کوئی اور ہو وہ میری محبت کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ پارسا نے کچھ کہنا چاہا، اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، مگر اذلان نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے بے رحمی سے اسے شانوں سے تھاما۔ چونکہ اب تم میری بیوی ہو اور تم پر میرا حق ہے، اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں، چاہے وہ زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ اس رات پارسا کی معصومیت اذلان کی نفرت اور انا کی بھیڑ چڑھ گئی۔ وہ روتی رہی، مگر اذلان کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنا سامان پیک کر چکا تھا۔ میں لندن جا رہا ہوں، اس نے جاتے ہوئے رقیہ بیگم سے کہا۔ اس لڑکی کو سنبھالیں یا جو مرضی کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے دادا کی شرط پوری کر دی ہے، اب جائیداد میرے نام ہو جانی چاہیے۔ اور وہ چلا گیا بنا مڑ کر دیکھے۔ پارسا کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور پیٹ میں ایک نئی زندگی کا احساس۔ اٹھو، مرو مت، یہاں رقیہ بیگم کی ٹھوکر نے اسے ماضی کی یادوں سے حال میں لا پٹخا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ پارسا نے بمشکل خود کو صوفے سے اٹھایا۔ باغیچے میں جاؤ، مالی آج نہیں آیا، پودوں کی کانٹ چھانٹ ادھوری پڑی، اگر وہ سوکھ گئے تو تیری کھال کھنچوا دوں گی۔ رقیہ بیگم نے حکم صادر کیا۔ چچی، اندھیرا ہو رہا اور میری طبیعت، بکواس بند کرو، جاؤ، رقیہ نے چیخ کر کہا۔ پارسا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پچھلے صحن میں نکل گئی۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ باغیچے ویران اور خوفناک لگ رہا تھا۔ جھاڑیاں بڑھی ہوئی تھی جن کی وجہ سے راستہ دشوار تھا۔ اس نے کینچی اٹھائی اور خشک ٹہنیاں کاٹنے لگی۔ کمزوری اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں کے آگے چکر آ رہے تھے۔ وہ ایک بڑی جھاڑی کے قریب جھکی ہی تھی کہ اسے سرسراہٹ کی آواز ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جھاڑیوں کے بیچ سے کالا سیاہ سانپ اپنا پھن پھیلائے اسے گھور رہا تھا۔ پارسا کے حلق سے آواز غائب ہو گئی۔ خوف سے اس کا پورا وجود مفلوج ہو کر رہ گیا، اور ٹیرس پر کھڑی رقیہ بیگم یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سانپ پارسا کو ڈس لے اور قصہ تمام ہو۔ وہ خاموشی سے ریلنگ پر ہاتھ رکھے تماشا دیکھتی رہی، امید لگائے کہ شاید آج ان کا راستہ صاف ہو جائے۔ سانپ آہستہ آہستہ پارسا کی طرف سرک رہا تھا۔ پارسا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کا پاؤں اپنے ہی عبایا میں الجھ گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ موت اس کے بالکل سامنے کھڑی پھنکار رہی تھی۔ یا اللہ،
اس کے دل سے بے اختیار پکار نکلی اور عین اسی لمحے جب سانپ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا ایک لاٹھی ہوا میں لہرائی اور عین سانپ کے سر کے پاس زمین پر لگی۔ ہٹ جاؤ پارسا، یہ دادی جان کی آواز تھی۔ نہ جانے کسی غیبی طاقت نے انہیں بستر سے اٹھا دیا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں میں دادا جان کی پرانی چھڑی تھامے کھڑی تھی۔ ان کے شور مچاتے اور لاٹھی مارنے سے سانپ گھبرا گیا اور تیزی سے دوسری جانب جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ پارسا شدت جذبات اور خوف سے دادی کے قدموں میں لپٹ گئی۔ رقیہ بیگم نے اوپر سے یہ منظر دیکھا تو غصے سے ریلنگ پر مکہ مارا۔ بڑھیا کو بھی ابھی مرنا تھا، بچ گئی پھر سے۔ دادی جان نے پارسا کا سر سہلایا۔ میری بچی تو ٹھیک ہے؟ دادی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ پارسا بلک بلک کر رو پڑی۔ دادی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کی چار دیواری میں ان کی پوتی پر کیا ظلم ہو رہا ہے، مگر وہ بے بس تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب سونے چلے گئے تھے۔ پارسا اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ دادی جان نے چپ کر اسے تھوڑا سا دودھ دیا، مگر وہ ناکافی تھا۔ پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ بھوک انسان کو کس حد تک گرا دیتی ہے، جسے آج سمجھ آ رہا تھا۔ باس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچن میں جا کر کچھ نہ کچھ تلاش کرے گی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کچن میں پہنچی اور فریج کھولا۔ اندر کچھ نہیں تھا سوائے پانی کی بوتلوں کے۔ اس نے مایوسی سے الماریاں ٹٹولیں تو سب خالی۔ اس کی نظر کوڑے دان پر پڑی۔ رقیہ بیگم نے رات کا بچا ہوا کھانا جان بوجھ کر اس میں پھینک دیا۔ پارسا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیا وہ اس قدر بے وقت ہو گئی تھی؟ مگر پیٹ کی آگ اور اندر پلنے والے بچے کی ضرورت نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے ڈسٹ بن کی طرف بڑھی۔ اس نے صاف نظر آنے والا ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ جیسے اس نے نوالا منہ کے قریب کیا، اسے اپنے کاندھے پر ایک مضبوط مردانہ ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، پھر یہ کون تھا؟ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں ایک جانا پہچانا ہیولا کھڑا تھا۔ وہی قداور شخصیت، وہی چوڑی چھاتی، وہی مخصوص خوشبو۔ مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ ازلان پارسا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ازلان سکندر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی نظریں پارسا کے ہاتھ میں پکڑے اس روٹی کے ٹکڑے پر جمی تھی جس نے کوڑے دان سے اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور غصے کا ایک طوفان امڑ رہا تھا۔ پارسا کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ کیا وہ اسے مارنے آیا ہے یا مزید ذلیل کرنے؟ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے ننگے پاؤں اس کمرے کی طرف بھاگی۔ پارسا رکو، ازلان نے اسے پکارا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، مگر پارسا رکنے والی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے بات کی تو چچی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ وہ اپنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ باہر ازلان دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ پارسا دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے۔ تم کچرا کیوں کھا رہی تھی؟ پارسا دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ باہر کھڑا ازلان الجھن اور غصے کی کیفیت میں تھا، جبکہ پارسا کے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ صبح کا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا، مگر حویلی کے در و دیوار پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ رات کے واقعے کے بعد ازلان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار کی ورق گردانی کر رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان سیڑھیوں کی طرف تھا، جہاں سے کسی بھی لمحے پارسا کے آنے کی توقع تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا کہ کسی طرح پارسا کوڑے دان سے کھانا اٹھا کر کھا رہی تھی۔ یہ بات اس کے فہم سے بالا تھی کہ اس گھر کی بہو کو ایسی نوبت کیوں پیش آئی۔ کچھ دیر بعد پارسا کچن سے نکلی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے لرز رہی تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی بے خوابی کی گواہی دے رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر ازلان پر پڑی جو اسے ہی گھور رہا تھا، اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے والے صوفے پر بیٹھی رقیہ بیگم کی خونی نظریں اسی کا طواف کر رہی ہیں۔ ازلان نے اخبار میز پر پٹخا اور پارسا کو مخاطب کیا۔ پارسا، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کل رات تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ پارسا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے چور نظروں سے رقیہ بیگم کی طرف دیکھا، جنہوں نے خفیف سا اشارہ کرتے ہوئے اسے خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ پارسا نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور کانپتی آواز میں بولی، کچھ نہیں ازلان صاحب، مجھے بھوک نہیں تھی، بس صفائی کر رہی تھی۔ ازلان نے دانت پیسے۔ جھوٹ مت بولو پارسا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم کوڑے دان سے۔ اس سے پہلے کہ ازلان بات مکمل کرتا، رقیہ بیگم تیزی سے بیچ میں بول پڑی، ارے بیٹا، تم تو جانتے ہو نا ان ملازموں کی عادتیں گندی ہوتی ہیں۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ بچا ہوا کھانا باہر بلیوں کو ڈال دیا کرو،
مگر یہ ہمیشہ صفائی کے نام پر وہیں کھڑی رہتی ہے. تم ناحق پریشان ہو رہے ہو. اذلان نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر پارسا کی طرف مڑا. پارسا، کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ پارسا کے لب سلے ہوئے تھے. رقیہ بیگم کی دھمکی آمیز کھانسی نے اسے سچ بولنے سے روک دیا تھا. اس نے بمشکل سر ہلایا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. اذلان مٹھیاں بھیج کر رہ گئے. اسے پارسا کا یہ رویہ شدید ناگوار گزرا تھا. وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا، مگر وہ مسلسل اس سے کترا رہی تھی. اگلے 2 دن اسی طرح سے گزر گئے. اذلان جب بھی پارسا سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح ادھر ادھر چپ جاتی یا راستہ بدل لیتی. اذلان کا صبر اب جواب دے رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ پارسا شاید اس سے نفرت کرتی ہے یا پھر اس کا ضمیر اسے آنکھ ملانے نہیں دے رہا. دوسری طرف رقیہ بیگم موقع کی طاق میں تھی کہ کب اذلان گھر سے باہر جائے اور وہ اپنا ادھورا مشن مکمل کرے. تیسرے روز اذلان کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا. دوپہر کا وقت اور حویلی میں ہو کا عالم تھا. پارسا اپنے کمرے میں نڈھال پڑی تھی. بھوک اور کمزوری نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا. رقیہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں. وہ کچن میں گئی اور خاموشی سے گیس سلنڈر کا وال کھول دیا. گیس کی بو آہستہ آہستہ کچن میں پھیلنے لگی. رقیہ بیگم نے شاطرانہ انداز میں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کا رخ کیا اور زور سے پارسا کو آواز دی. پارسا، ذرا کچن میں جا کر میرے لیے چائے تو بنا لاؤ. پارسا لڑکھڑاتی اٹھی. سر چکرا رہا تھا مگر حکم عدولی کی گنجائش نہیں تھی. وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی. جیسے ہی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی اسے کچھ عجیب سی بو محسوس ہوئی، مگر اس کا دماغ اتنا سن تھا کہ وہ خطرے کو بھانپ نہ سکی. وہ ماچس کی ڈبیا اٹھانے کے لیے شیلف کی طرف بڑھی. اس نے ماچس کی تیلی نکالی اور اسے رگڑنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا. خبردار بی بی جی، آگ مت چلانا. یہ نسیمہ بوا تھی، گھر کی پرانی ملازمہ جو پچھلے 20 سال سے یہاں پر کام کر رہی تھی. وہ بھاگتی ہوئی آئی اور جلدی سے سلنڈر کا وال بند کیا. پارسا ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی. بی بی جی، آپ کو بو نہیں آ رہی تھی؟ اگر آپ تیلی جلا دیتی تو پورا کچن اڑ جاتا. نسیمہ بوا نے خوفزدہ ہو کر کہا اور کھڑکیاں کھولنے لگی. شور سن کر رقیہ بیگم وہاں آن پہنچی. ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا. نسیمہ بوا کو وہاں پر دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا تھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو نسیمہ؟ میں نے تمہیں چھٹی نہیں دی تھی. بیگم صاحبہ، مجھے لگا شاید کوئی کام ہو، اسی لیے چلی گئی، اور شکر ہے کہ میں آ گئی ورنہ آج تو غضب ہو جاتا. کسی نے سلنڈر کھلا چھوڑ دیا تھا، نسیمہ بوا نے معصومیت سے کہا. رقیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ نسیمہ بوا کے منہ پر دے مارا. بکواس بند کرو اپنی. تم اپنی چوری چھپانے کے لیے ڈرامے کر رہی ہو. تم ہی نے کھلا چھوڑا ہوگا تاکہ بعد میں ہیروئن بن سکو. نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. بیگم صاحبہ، میں تو نسیمہ بوا نے صفائی دینی چاہیے، مگر رقیہ بیگم نے دھکے دے کر انہیں کچن سے باہر نکال دیا. پارسا خاموشی سے روتی رہی مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی نجات دہندہ کے لیے آواز اٹھا سکے. اب وہ اس حویلی میں بالکل تنہا رہ گئی تھی. شام ہوتے ہی پارسا کی حالت غیر ہو گئی. وہ لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں قالین پر گر کر بے ہوش ہو گئی. رقیہ بیگم وہیں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. انہوں نے ایک نظر پارسا کی بے جان وجود پر ڈالی اور منہ پھیر لیا. وہ چاہتی تھی کہ یہ ایسے ہی پڑی رہے اور مر جائے. گھنٹوں گزر گئے. پارسا ہوش میں نہیں آئی. اب رقیہ بیگم کو تشویش ہونے لگی. اگر اذلان آ گیا اور اس نے پارسا کو اس حالت میں دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی. انہوں نے جلدی سے ڈرائیور کو آواز دی اور پارسا کو گاڑی میں ڈال کر قریبی اسپتال لے گئی. اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر رقیہ بیگم بے چینی سے ٹہل رہی تھی. کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی. مریضہ کی حالت تو کافی تشویشناک ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے اور پانی کی بھی شدید کمی ہے. ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا. تو کیا وہ بچ جائے گی؟ رقیہ بیگم نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا. جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ڈرپ لگا دی ہے، مگر ایک اور بات ہے، مبارک ہو وہ امید سے ہیں. 2 ماہ کا حمل ہے. اس حالت میں انہیں مکمل آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے. یہ خبر رقیہ بیگم پر بجلی بن کر گری. اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. پارسا حاملہ تھی، اذلان کا بچہ. اگر اذلان کو پتہ چل گیا کہ پارسا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اسے کبھی نہیں چھوڑے گا. ساری جائیداد اور دولت ہاتھ سے نکل جائے گی. رقیہ بیگم کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات فی الحال ہمارے درمیان رہنی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ میری بہو کو یہ خبر میں خود دوں. رقیہ بیگم نے مکاری سے کہا. ڈاکٹر نے کاندھے اچکائے. جیسے آپ کی مرضی، میں دوائیاں لکھ دیتی ہوں. رقیہ بیگم پارسا کو لے کر واپس حویلی آ گئی. راستے بھر وہ منصوبے بناتی رہی
کہ کس طرح اس بچے کو ضائع کیا جائے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے پارسا کو اس کے کمرے میں لٹایا۔ پارسا بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اگلی صبح اذلان نے فون کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ پارسا کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ اسے ملازمت سے پتہ چلا تھا کہ وہ اسپتال گئی تھی۔ رقیہ بیگم نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم امی، پارسا کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان کی آواز میں فکر مندی تھی۔ وہ سو رہی ہے بیٹا، تم تو جانتے ہو نا اسے سونے کی کتنی عادت ہے، سارا دن پڑی رہتی ہے۔ رقیہ بیگم نے جھوٹ بولا۔ امی پلیز اسے کہیں کہ مجھ سے بات کرے، میں لینڈ لائن پر فون کر رہا ہوں۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ رقیہ بیگم نے فون رکھ دیا اور فوراً فون کی تار نکال دی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اذلان اور پارسا کا رابطہ نہیں ہونے دیں گی۔ پارسا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ اسے اپنی حالت کا علم نہیں تھا، مگر جسم میں ہونے والی تبدیلیاں اسے کچھ اشارہ دے رہی تھی۔ دوپہر کے وقت رقیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی اور زبردستی اسے اٹھایا۔ اٹھو مہارانی، بہت آرام ہو گیا، نیچے جاؤ اور کپڑے دھو، مشین خراب ہے، ہاتھ سے دھونے پڑیں گے۔ چچی میری طبیعت، پارسا نے نحیف آواز میں کہا۔ زبان مت چلاؤ اور جاؤ نیچے۔ رقیہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ پارسا لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترنا اس کے لیے کسی پہاڑ کو سر کرنے جیسا تھا۔ رقیہ بیگم نے جب دیکھا کہ پارسا واشنگ ایریا کی طرف جا رہی ہے تو انہوں نے ایک اور خونی منصوبہ بنایا۔ وہ کچن سے تیل کی بوتل لائیں اور سیڑھیوں کے درمیانی حصے میں وافر مقدار میں تیل انڈیل دیا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ پارسا جب چھت سے کپڑے سکھانے کے لیے نیچے آئے گی تو پھسل جائے گی اور اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، یا شاید وہ خود بھی ختم ہو جائے۔ رقیہ بیگم اطمینان سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، شام ہونے کو آئی مگر پارسا اوپر نہیں آئی۔ دراصل پارسا واشنگ ایریا میں ہی چکر کھا کر بیٹھ گئی تھی اور وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اونگنے لگی تھی۔ اسے اتنی طاقت ہی نہیں ملی کہ وہ کپڑے لے کر اوپر جا سکے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ اچانک باہر گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ رقیہ بیگم چونک اٹھی۔ اذلان تھا، وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ رقیہ بیگم کے تو آسان خطا ہو گئے۔ اگر اذلان اوپر آیا اور سیڑھیوں پر تیل دیکھ لیا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ وہ بوکھلاہٹ میں کمرے سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ وہ بھول چکی تھی کہ انہوں نے خود وہاں موت کا جال بچھایا ہے۔ جیسے ان کا پاؤں تیل والی جگہ پر پڑا وہ بری طرح پھسلی۔ ایک چیخ ان کے حلق سے نکلی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گری۔ ان کی کمر اور ٹانگ میں شدید چوٹ آئی تھی۔ درد کی شدت سے وہ کراہنے لگی۔ اذلان لاؤنج میں داخل ہوا تو ماں کو فرش پر پڑا دیکھ کر دوڑا چلایا۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے رقیہ بیگم کی طرف آنکھیں اٹھائی۔ رقیہ بیگم درد سے کرا رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس پیر پھسل گیا۔ وہ صفائی والی نے شاید گیلا کیا تھا۔ انہوں نے سارا ملبہ غائب ملازموں پر ڈال دیا۔ اذلان نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ پارسا شور سن کر واشنگ ایریا سے باہر نکلی اور دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اذلان کی نظر اس پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ پارسا کا چہرہ بالکل سفید تھا اور وہ بمشکل کھڑی تھی۔ اذلان نے فون رکھ کر پارسا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ وہ پارسا کے پاس گیا اور اس کا بازو تھام لیا۔ تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی؟ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا تھا۔ پارسا نے لب ہلائے مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر رقیہ بیگم پر ڈالی جو درد کے باوجود اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی کمزوری ہے۔ پارسا نے پھر جھوٹ بول دیا۔ اذلان کو شدید غصہ آیا۔ اس نے پارسا کا بازو جھٹک دیا۔ ٹھیک ہو تو پھر بات کیوں نہیں کرتی؟ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اذلان کا اونچا لہجہ پارسا کے لیے مزید خوف کا باعث بنا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف مڑی۔ سیڑھیوں پر تیل ابھی بھی موجود تھا۔ اذلان نے دیکھا کہ پارسا کا پاؤں پھسلنے والا ہے تو اس نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ دھیان سے، یہاں تیل گرا ہوا ہے۔ اذلان نے حیرت سے فرش کو دیکھا۔ یہاں تیل کس نے گرایا؟ رقیہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے بولی، بیٹا وہ شاید مجھ سے گر گیا تھا جب میں اوپر سے لا رہی تھی۔ تم اسے چھوڑو، میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اذلان نے مشکوک نظروں سے تیل کو دیکھا، پھر پارسا کو سہارا دے کر اوپر کمرے تک چھوڑ آیا۔ اس رات کھانے کی میز پر پھر وہی تناؤ تھا۔ رقیہ بیگم درد کی دوائی کھا کر لیٹ گئی تھی۔ اذلان اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے پارسا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور کھانے کی پلیٹ لے کر پارسا کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ پارسا جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اذلان خاموشی دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے ہمت دے کہ میں اپنے بچے کی حفاظت کر سکوں۔ میں بہت کمزور ہوں مولا۔ پارسا سسک رہی تھی اور اذلان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ بچہ؟ پارسا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بت بنا کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال سر اٹھانے لگے۔
اگر پارسا حاملہ ہے تو اس نے بتایا کیوں نہیں؟ اور ماں نے ڈاکٹر کی رپورٹ کا کیوں نہیں بتایا؟ اذلان نے دستک دی۔ پارسا ہڑبڑا کر مڑی۔ اذلان کو دیکھ کر اس کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ یہ کھانا کھا لو۔ اذلان نے پلیٹ میز پر رکھی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں کھوج تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، پارسا نے انکار کیا۔ میں نے کہا کھا لو، اذلان نے سختی سے کہا۔ اور سنو، کل سے تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی۔ میں تمہارا مکمل چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ پارسا گھبرا گئی۔ اگر چچی کو پتہ چلا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ یہ میرا حکم ہے، اذلان نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر نکل کر اذلان سیدھا ماں کے کمرے میں نہیں گیا بلکہ اپنے کمرے میں جا کر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ پارسا کا خوف زدہ رہنا، اس کا چھپنا اور ماں کا عجیب رویہ، سب کچھ کسی بڑی سازش کا پتہ دے رہے تھے، لیکن وہ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ ثبوت چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن اذلان نے گھر پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران اس نے نوٹ کیا کہ رقیہ بیگم پارسا کو نظر انداز کر رہی ہیں، لیکن ان کی نظریں مسلسل اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ پارسا بھی اذلان سے دور دور رہتی تھی۔ تیسرے روز اذلان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اسے پارسا سے بات کرنی تھی اور حل حال میں کرنی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ پارسا اسٹور روم میں کچھ سامان لینے گئی تھی۔ اذلان موقع غنیمت جان کر وہاں پہنچ گیا۔ پارسا جیسے ہی باہر نکلنے لگی، اذلان سامنے کھڑا ہوا۔ ہٹے راستے سے، پارسا نے گھبرا کر کہا۔ نہیں ہٹوں گا، مجھے جواب چاہیے۔ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو تم؟ اذلان نے اس کا راستہ روک لیا۔ میرے پاس بتانے کو کچھ نہیں، جانے دے مجھے۔ چچی دیکھ لیں گی تو؟ پارسا کی زبان پھسل گئی۔ تو کیا؟ چچی کیا کر لیں گی؟ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بولو پارسا، کیا وہ تمہیں ڈراتی ہیں؟ پارسا خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دیکھو پارسا، میں جانتا ہوں کہ ہمارا نکاح کن حالات میں ہوا ہے، مگر اب تم میری ذمہ داری ہو۔ اگر کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ تو خود مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ پارسا نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نفرت؟ اذلان نے زیر لب دہرایا۔ شاید میں نفرت نہیں کرتا پارسا، شاید میں صرف سمجھ نہیں پایا۔ اس لمحے باہر سے رقیہ بیگم کی آواز آئی۔ پارسا، کہاں مر گئی ہوں؟ پارسا کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ وہ اذلان کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اذلان وہیں کھڑا رہ گیا، خالی اسٹور روم میں۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ پارسا کسی شدید دباؤ میں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والی رات کیا طوفان لانے والی ہے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ہوائیں ساکت تھیں، جیسے کسی آنے والے طوفان کی پیشن گوئی کر رہی ہوں۔ اذلان رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ اس کے کانوں میں پارسا کی وہ لرزتی ہوئی دعا گونج رہی تھی جو اس نے جائے نماز پر بیٹھ کر مانگی تھی، جس میں وہ اپنے بچے کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ شک کی ایک باریک سی دراڑ جو اس کے ذہن میں پڑی تھی اب ایک وسیع خلیج بنتی جا رہی تھی۔ اس روز اذلان گھر سے تو آفس جانے کے بہانے نکلا تھا، مگر اس کی گاڑی کا رخ یونیورسٹی کی طرف تھا۔ اسے ایک انجانی جستجو اور بے چینی وہاں لے گئی تھی۔ وہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے ایڈمن بلاک کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ہر قدم بھاری تھا اور ماتھے پر شکنیں گہری تھی۔ یونیورسٹی کا وہ ماحول جو کبھی اسے پسند تھا آج اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کینٹین کے باہر کھڑے لڑکوں کے گروپ پر پڑی جن کے درمیان احسن کھڑا قہقہے لگا رہا تھا۔ احسن، وہی لڑکا جس کے بارے میں اس کی ماں اور خود احسن نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اور پارسا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اذلان کا خون کھول اٹھا۔ ماضی کی وہ تمام باتیں جب پارسا نے اعتراف کیا تھا اور وہ احسن کو پسند کرتی ہے، اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی۔ وہ تیز قدموں سے احسن کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ احسن جو اپنی باتوں میں مگن تھا اچانک اپنے گریبان پر ایک آہنی گرفت محسوس کر کے بوکھلا گیا۔ اذلان نے اسے کالر سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے اپنا قریب کیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ احسن، تمہارا اور پارسا کا کیا تعلق ہے؟ اگر تم نے آج جھوٹ بولا تو میں تمہیں یہیں سب کے سامنے جان سے مار دوں گا۔ احسن کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ اذلان کے جنون اور طاقت سے بخوبی واقف تھا۔ اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی اور رنگت سرد پڑ گئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ آس پاس کے تمام طلبہ رک کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اذلان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ احسن نے اپنی گرفت چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اذلان کی پکڑ مزید سخت ہو گئی۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، اپنی جان کی فکر کرو۔ بولو، کیا پارسا تم سے محبت کرتی تھی؟
اذلان نے داڑ کر پوچھا تو احسن تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے اذلان کی آنکھوں میں وہ وحشت دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اذلان بھائی چھوڑے مجھے، میں بتاتا ہوں قسم سے، میں سب سچ بتاؤں گا، میرا اور پارسا کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو مجھے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں۔ اذلان کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی مگر اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم نے خود کہا تھا کہ تم دونوں ریلیشن میں ہو۔ پارسا نے خود مجھ سے کہا تھا۔ احسن نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا اذلان بھائی، مجھے پارسا پسند تھی، وہ بہت خوبصورت اور الگ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں یہ افواہ پھیلا دوں گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو شاید اس طرح اس کی بدنامی کے ڈر سے آپ لوگ اس کا رشتہ جلد از جلد میرے لیے منظور کر دیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ خاندانی عزت بچانے کے لیے آپ کی فیملی اس کی شادی مجھ سے کر دے گی۔ یہ میری ایک طرفہ گھٹیا اور کمینی چال تھی۔ پارسا تو بالکل پاک دامن ہے، اس نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ تو آپ کے ڈر سے نظریں بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر پوری قوت سے ہتھوڑا دے مارا ہو۔ زمین اس کے پیروں تلے سے سرک گئی، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا اور احسن کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ پارسا کے لچھن ٹھیک نہیں ہے، وہ یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے، وہ بد کردار ہے، اور آج یہ لڑکا جو اس سارے فساد کی جڑ تھا قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ پارسا بے قصور ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی ماں نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے ایک معصوم یتیم لڑکی پر کیچڑ اچھالا تھا، انہوں نے اپنی ہی بیٹی کی زندگی برباد کی اور ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی اجیرن کر دی۔ اذلان وہاں سے کیسے نکلا اسے یاد نہیں، وہ کسی نشے میں دھت شخص کی طرح چلتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو اس کا ارادہ اٹل تھا، اس کا دل پشیمانی کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے آج ہر حال میں پارسا سے بات کرنی تھی، اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی تھی اور اپنی ماں سے جواب طلبی کرنی تھی۔ وہ گاڑی پورچ میں روک کر سیدھا اندر بھاگا۔ حویلی میں پراسرار خاموشی تھی۔ وہ سیدھا پارسا کے کمرے کی طرف گیا مگر کمرہ خالی تھا، بستر پر شکنیں نہیں تھی، مطلب وہ یہاں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پارسا اس نے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پورا گھر خاموش تھا۔ وہ نیچے آیا اور کچن کی طرف گیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ رقیہ بیگم اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اذلان ان کے پاس نہیں گیا بلکہ پہلے پارسا کو ڈھونڈنا چاہا تھا۔ اچانک اس کی نظر عقبی صحن میں بنے پرانے سٹور روم کی طرف گئی جس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ یہ سٹور روم گھر کے بالکل پچھلے حصے میں تھا جہاں عام طور پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں پہنچا۔ دروازہ باہر سے موٹی زنجیر اور کنڈی لگا کر بند کیا گیا تھا مگر اندر سے کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ پارسا کی آواز تھی۔ اذلان کا خون رگوں میں جم گیا۔ رقیہ بیگم نے پارسا کو سزا کے طور پر پرانے صندوق صاف کرنے کے لیے سٹور روم میں بند کر دیا تھا اور باہر سے کنڈی لگاتی تھی تاکہ وہ اذلان کے سامنے نہ آ سکے۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ اذلان نے کانپتے ہاتھوں سے باہر کی زنجیر کھولی۔ پارسا، اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ اندر سے بھی لاک تھا۔ پارسا نے شاید اندھیرے میں اور ڈر کے مارے اندر سے بھی چٹخنی چڑھا لی تھی، یا شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ رقیہ بیگم اسے مزید مارنے آئیں گی۔ پارسا، دروازہ کھولو، میں ہوں اذلان۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ پارسا جو سٹور کے دھول بھرے کونے میں دبکی بیٹھی تھی اذلان کی آواز سن کر مزید سمٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اذلان سے بات کی تو چچی اس کی جان لے لیں گی۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ پارسا، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ اذلان کی آواز میں شدت اور گھبراہٹ دونوں تھے۔ وہ ایک پل بھی پارسا کو اس حال میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اذلان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اسے لگا پارسا شاید بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ سائڈ پر بنی کھڑکی کی پرانی بوسیدہ کھڑکی کی طرف گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر ماری تو کھڑکی کا بوسیدہ پٹ اور شیشہ ٹوٹ کر اندر جا گرا۔ اذلان نے پرواہ کیے بغیر ہاتھ اندر ڈال کر کنڈی کھولی اور کھڑکی کے راستے اندر چھلانگ لگائی۔ اندر گھپ اندھیرا اور حبس۔ نہیں، مت مارے مجھے خدا کے لیے۔ پارسا خوف سے چیخ مار کر دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے لگا کہ اذلان بھی اسے مارنے آیا ہے مگر اذلان اس سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے لپک کر پارسا کا بازو تھام لیا اور اسے کھینچ کر اپنا قریب کیا۔ پارسا کا توازن بگڑا اور وہ دیوار سے جا لگی۔ اذلان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سٹور روم کی مدھم روشنی میں اذلان نے پارسا کا چہرہ دیکھا جو
आंसुओं और धूल से अटा हुआ था। क्यों भाग रही हो मुझसे? मेरी तरफ देखो पारसा। अजलान की आंखों में एक अजीब सी वारफ्तगी, पछतावा और गुस्सा था। पारसा का सांस फूल गया, उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। वो बुरी तरह से हाँप रही थी। मुझे जाने दें अजलान साहब, चच्ची आ जाएंगी और वो मुझे मार डालेंगी। उन्होंने कहा था अगर मैं आपके सामने आई तो वो मुझे जिंदा दरगूर कर देंगी। अजलान ने दांत पीसे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? मैं 2 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों अपनी हालत ऐसी बनाए बैठी हो? पारसा ने नजरें झुका ली। उसके लब कँपाए। आपने निकाह वाली रात कहा था कि अगर मैं कभी आपके सामने आई तो आप मुझे तलाक दे देंगे। मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। अजलान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। तो ये वजह थी? उसके अपने ही अल्फाज, उसका अपना ही तकब्बुर आज उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। उसने खुद इस लड़की के दिल में इतना खौफ बैठा दिया था कि उसके सामने आने से भी कतराती थी। तुम तलाक से इतना डरती क्यों हो पारसा? जब मैंने तुम्हें कोई खुशी दी ही नहीं, जब मैंने तुम्हें जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया, तो तुम इस रिश्ते को क्यों बचाना चाहती हो? अजलान ने टूटे हुए लहजे में पूछा तो पारसा की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। उसने लरसते होंठों से हिम्मत करके अजलान की आंखों में देखा। क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा बिना बाप के पैदा हो। मैं नहीं चाहती कि उसे भी वही ताने सुनने को मिले जो मुझे मिलते हैं। मैं सारी जिंदगी जलील हो लूंगी मगर अपने बच्चे को यतीम नहीं होने दूंगी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। वक्त जैसे थम गया। अजलान साकित रह गया। अगरचे उसे उस रात की दुआ से शक था मगर पारसा की जबान से आवाज़ एतराफ़ सुनना एक अलग ही एहसास था। वो बाप बनने वाला था। उसकी माँ ने कहा था कि पारसा बांझ है या शायद वो कभी माँ नहीं बन सकती, ताकि अजलान उससे दूसरी शादी का बहाना बना सके। रुकैया बेगम ने हर तरह से पारसा को उसकी नज़रों में गिराने की कोशिश की थी और वह अंधा होकर मानता रहा। अजलान ने आहिस्ते से अपना हाथ पारसा के गाल पर रखा और अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। पारसा मजीद सहम गई। उसने सहम कर अपनी आंखें मींच ली। उसे अजलान से मार की तवक्को थी, मोहब्बत की नहीं। तुम सच कह रही हो? अजलान की आवाज़ भारी थी। जी। पारसा ने हिचकी ली। अजलान ने आगे बढ़कर अपना माथा पारसा के माथे से टेका। उसकी आंखों से भी एक आंसू निकलकर पारसा के गाल पर गिरा। मुझे माफ़ कर दो पारसा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने अपनी माँ की बातों में आकर तुम पर शक किया। मैंने तुम्हारी पाकीज़गी को नहीं पहचाना। आज एहसन ने मुझे यूनिवर्सिटी में सब कुछ सच सच बता दिया है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, वो मेरी गलत फहमी थी और मेरी माँ की साजिश। मैं शर्मिंदा हूँ पारसा। पारसा को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या अजलान वाकई उससे माफ़ी मांग रहा था? वो अजलान जो कभी उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। पारसा ने धीरे से आंखें खोली। आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, न मेरी माँ से और ना ही मुझसे। तुम मेरी बीवी हो और मेरा होने वाला बच्चा तुम्हारे वजूद में है। अब तुम इस स्टोर रूम में, गेस्ट रूम में या मुलाजमों की तरह नहीं रहोगी। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। अजलान ने उसका हाथ थामा और उसे स्टोर रूम से बाहर ले आया। पारसा उसके पीछे पीछे चल रही थी जैसे किसी ख्वाब में हो। अजलान उसे सीधा सीढ़ियाँ चढ़ाकर अपने कमरे की तरफ ले गया। रुकैया बेगम अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी, इसीलिए उन्हें इस तूफान की खबर न हो सकी जो उनकी जिंदगी में आने वाला था। अजलान पारसा को अपनी पुरताइश बेडरूम में ले आया। ये कमरा कुशादा और हवादार था। पारसा यहाँ आते हुए झिझक रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस कमरे में कदम रखने की इजाज़त मिलेगी। ये तुम्हारा कमरा है पारसा, आज से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। अजलान ने उसे नरमी से बेड पर बिठाया। देखो तुम्हारी हालत कितनी ख़राब हो गई है, रंगत पीली पड़ गई है। तुमने खाना खाया है? पारसा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, सुबह से कुछ नहीं मिला। तो अजलान के दिल में एक टीस उठी। उसने फ़ौरन इंटरकॉम पर किचन स्टाफ को कॉल की मगर रात ज़्यादा होने की वजह से कोई नहीं था। तुम बैठो, मैं अभी आया। वो खुद किचन में गया और पारसा के लिए दूध गर्म किया और जल्दी जल्दी सैंडविचेस बनाए। वो ज़िंदगी में पहली बार किचन में कोई काम कर रहा था। ट्रे लेकर जब वो वापस कमरे में आया तो पारसा अभी भी गुमसुम बैठी थी। अजलान ने ट्रे साइड टेबल पर रखी और ख़ुद पारसा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। खाओ इसे। उसने सैंडविचेस पारसा के हाथ में दिया। पारसा हैरत से उसे देखती रही। वो अजलान
جو اسے کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج اپنے ہی ہاتھوں سے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نوالا لیا۔ بھوک اتنی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ کھانا کھاتے ہوئے پارسا کی آنکھیں بار بار چھلک پڑی۔ اذلان اس کے پاس بیٹھا، اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ اب مت رو، تمہارے آنسو مجھ پر قرض ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا اور نہ کسی کو دینے دوں گا، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اذلان نے اس کے ہاتھ پر عقیدت سے بوسہ دیا اور اس رات پارسا پہلی بار سکون کی نیند سوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا ہے جو دنیا کے ہر دکھ سے اسے بچا لے گا۔ صبح ہوئی تو رقیہ بیگم حسب معمول اپنے روب اور دبدبے میں اٹھی۔ انہیں رات کے واقعات کی بھنک بھی نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں آئیں تو پارسا کہیں نظر نہ آئی۔ عام طور پر اس وقت تک پارسا ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگا چکی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی کہاں مر گئی ہے؟ ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا، لگتا ہے کل کی سزا کافی نہیں تھی۔ رقیہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے غصے میں پارسا کے کمرے کی طرف گئی تو وہاں پارسا نہیں تھی، بستر بھی خالی تھا۔ انہیں شک گزرا، وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اذلان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ رقیہ بیگم جیسے ہی اندر داخل ہوئیں تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ منظر ہی کچھ اور تھا۔ پارسا اذلان کے بستر پر سکون سے سو رہی تھی اور اذلان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار پارسا کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ رقیہ بیگم کی آواز میں غصہ اور حیرت کی انتہا تھی۔ ان کی چیخ نما آواز سے پارسا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے رقیہ بیگم کو غضبناک دیکھ کر اس کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ پرانا خوف لوٹ آیا۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو پارسا۔ اذلان نے اسے وہیں روکا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ پارسا رک گئی۔ رقیہ بیگم غصے سے آگے بڑھی اور پارسا کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ بے حیا لڑکی، تیری اتنی ہمت کہ میرے بیٹے کے کمرے میں آ گھسی؟ میں نے تجھے اسٹور میں بند کیا تھا نا، نکل یہاں سے منوس، سے پہلے کہ ان کا ہاتھ پارسا تک پہنچتا اذلان نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر ان کی کلائی کو ہوا میں ہی تھام لیا۔ اس کی گرفت داہنی اور مضبوط تھی۔ رقیہ بیگم نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ اذلان کی آنکھوں میں وہ لحاظ نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ بس امی بہت ہو گیا۔ اذلان نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اذلان، تم میرا ہاتھ روک رہے ہو اور اس دو کوڑی کی لڑکی کے لیے؟ رقیہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، روک رہا ہوں اور آئندہ بھی روکوں گا۔ آج تک میں آپ کا ہر حکم مانتا آیا ہوں۔ آپ نے کہا یہ غلط لڑکی ہے، میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا اس سے نفرت کرو، میں نے کی۔ آپ نے کہا یہ بانجھ ہے، میں چپ رہا۔ مگر اب اور نہیں۔ مجھے سب سچ پتا چل چکا ہے۔ ایسر نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے اور اس نے مل کر جھوٹ کا یہ جال بن لیا تھا تاکہ آپ اپنی مرضی مجھ پر مسلط کر سکیں۔ رقیہ بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ان کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اذلان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی تو جادو کرنی ہے، اس نے تمہیں پھنسا لیا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بس کریں امی، اذلان نے گرج کر کہا۔ پارسا کانپ گئی۔ خدا کے لیے اب تو سچ بولیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ آپ اسے بھوکا رکھتی ہیں، اس سے ملازموں والا کام کرواتی ہیں، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ سیڑھیوں پر تیل بھی آپ نے ہی گرایا تھا۔ آپ ہی تھیں جو میرے بچے کی قاتل بننا چاہتی تھی۔ آپ کو صرف جائیداد چاہیے تھی، رشتے نہیں۔ رقیہ بیگم کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اذلان کو سب پتہ چل چکا تھا۔ اس کے پاس دفاع کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ سن لیں امی، یہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن، یہ میرے بچے کی ماں ہے۔ اگر آج کے بعد آپ نے اس کی طرف انگلی بھی اٹھائی یا اسے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ پھر آپ اپنی اس جائیداد اور انا کے ساتھ اکیلی رہ جائیے گا۔ اذلان کا لہجہ حتمی تھا۔ رقیہ بیگم جانتی تھی کہ اذلان جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ بیٹا کھونے کے ڈر سے ان کی انا کو چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کمرے سے نکل گئی۔ ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اذلان نے دروازہ بند کیا اور پارسا کی طرف مڑا جو اب بھی سہم کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ڈرنا مت، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا اور یہ میرا وعدہ ہے۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ رقیہ بیگم اب پارسا کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔
وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ ازلان پارسا کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ کچھ مہینے اسی سکون سے گزر گئے۔ ایک روز دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو باہر ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا، جس کے چہرے پر سفر کی تھکان اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کے ساتھ ایک باوقار خاتون اور ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ یہ پارسا کا باپ جنید تھا، جو 20 سال بعد انگلینڈ سے ملک واپس آیا تھا۔ وہ سیدھا اندر لاؤنج میں آ گیا۔ رقیہ بیگم جو وہاں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر گر گئی۔ بھائی جان آپ؟ رقیہ بیگم کی آواز میں لرزش تھی۔ ہاں رقیہ، میں آ گیا ہوں اپنی بیٹی کے پاس، جسے میں تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا، پارسا کے والد نے سنجیدگی اور دکھ سے کہا۔ پارسا شور سن کر اپنے کمرے سے نکلی۔ سامنے اپنے باپ کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تصویروں میں انہیں دیکھ چکی تھی، مگر حقیقت میں دیکھنا ایک خواب جیسا تھا۔ وہ روتے ہوئے بھاگی اور باپ کے گلے سے لگ گئی۔ بابا، آپ آ گئے نا؟ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا۔ پارسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پارسا کے والد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی بیٹی، میں شرمندہ ہوں۔ میں کمزور پڑ گیا تھا، مگر اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تمہاری سوتیلی ماں سائمہ ہے، یہ تمہارا بھائی شہرام۔ پارسا نے حیرت سے اس نوجوان لڑکے کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ شہرام آگے بڑھا اور پارسا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ کیسی ہیں آپ آپا؟ میں نے بابا سے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ رقیہ بیگم ایک کونے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ ندامت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی بیٹی زارا کی یاد آ گئی۔ زارا جس کی شادی ناکام ہو چکی تھی اور وہ طلاق لے کر گھر بیٹھی تھی۔ رقیہ بیگم کو اچانک خیال آیا، کیا پارسا اور اس کا خاندان زارا کو قبول کریں گے؟ کیا وہ بدلہ لیں گے؟ دادی جان جو ویل چیئر پر تھیں اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کا جھریوں سے چہرہ کھل اٹھا۔ میرا بیٹا آ گیا، شکر ہے خدایا، مرنے سے پہلے تیری صورت دیکھ لی۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے اور باتیں ہونے لگیں تو ماحول میں اپنائیت کھلنے لگی۔ دادی جان نے گہری سانس لی اور بات کا آغاز کیا۔ جنید بیٹا، تم تو جانتے ہو کہ رقیہ کی بیٹی زارا کی طلاق ہو چکی ہے۔ وہ بچی بہت دکھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بیٹے شہرام کا رشتہ زارا سے کر دو۔ اس طرح رشتوں کی دراڑیں بھی بھر جائیں گی اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ ہم پرانی رنجشیں مٹا دیں گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رقیہ بیگم سانس روکے پارسا کے والد کا جواب سننے کی منتظر تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کے کیے گئے ظلموں کی وجہ سے شاید وہ انکار کر دیں گے۔ پارسا کے والد نے اپنی بیوی سائمہ کی طرف دیکھا تو ان کی بیوی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور شہرام کی طرف دیکھا۔ شہرام نے بھی دادی کی بات کا مان رکھتے ہوئے سر جھکا دیا۔ اگر آپ کا حکم ہے اماں جان تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ شہرام بھی راضی ہے۔ ہم پرانی باتوں کو بھول کر نئی شروعات کریں گے۔ ہم جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں۔ رقیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی اور جس خاندان پر انہوں نے اتنا ظلم کیا، انہیں حقیر سمجھا، آج وہی ان کی بیٹی کا سہارا بن رہے ہیں۔ ان کے دل کا میل دھل گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پارسا کے پاس جا کر اس کے ہاتھ چوم لیے۔ مجھے معاف کر دو پارسا، میں بہت بری ہوں۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے۔ میں نے تمہیں ماں کی ممتا کے لیے ترسایا، مگر آج تمہارے ہی اپنوں نے میری بیٹی کی لاج رکھ لی۔ پارسا نے مسکرا کر انہیں گلے لگا لیا۔ چچی جان، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ میں نے آپ کو معاف کیا، جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی۔ حویلی جو کبھی نفرت اور سازشوں کا گڑھ تھی، اب وہاں محبت اور قہقہوں کی گونج تھی۔ ازلان نے پارسا کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار سے دیکھا۔ ان کی محبت تمام آزمائشوں سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔